جان فروش ایپیسوڈ نمبر 1۔ وہ ایک سرد اور قہر آلود رات تھی جب میں اپنی ملٹری انٹیلیجنس کی جیپ میں سارنگ ہاؤس پہنچا تھا۔ میرے ساتھ میری والدہ اور چھوٹی بہن سلطانہ بھی تھی۔ سارنگ ہاؤس وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ایک پرشکوہ اور عظیم الشان کوٹری تھی جو لاہور کے ایک بہت بڑے تاجر سیٹھ اصغر خان کی ملکیت تھی۔ کوٹری میں اس وقت خاصی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ پوری کوٹری بقیہ نور بنی ہوئی تھی اور کسی نخیز دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ رنگ برنگے برقی کمکمے گارڈینا کی باڑ سے لے کر دیواروں کی منڈیروں پر وسیع و عریض لان کے خوشنما پودے اور بال کھاتے بیل بوٹوں کی ہم رکابی میں جگمگا رہے تھے۔ کوٹری کے اندر باہر متعدد نئے ماڈل کی چمچماتی گاڑیاں، پجارو، لینڈ کروزر اور ڈبل کیبن انٹرکولر گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ یہاں کسی پرتکلف تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا اور حقیقت بھی یہی تھی کہ سیٹھ اصغر خان کی اکلوتی بیٹی صبا خان کی برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی تھی۔ صبا میری چھوٹی بہن سلطانہ کی کلاس فیلو اور عزیز ترین سہیلی تھی۔ ہمارا آبائی گاؤں شہینوں کے شہر سرگودا کے نواح میں واقع تھا، جہاں میں نے بچپن اور جوانی کا اولین دور اپنی والدہ اور بہن سلطانہ کے ساتھ ایک حویلی نما گھر میں گزارا تھا۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میرے چچا فاروق احمد اور تایا اخلاق احمد تھے۔ میرے ابو نواز احمد اور ان سب کی اولادیں مل جل کر رہتے تھے۔ ہماری مشترکہ زمینیں بھی تھیں۔ مجھے فوج میں بھرتی ہونے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس وقت میرے ابو حیات تھے۔ در حقیقت وہ مجھے ایک اعلیٰ آرمی افسر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، جو کبھی خود ان کا دیرینہ خواب ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ والدین اپنی تمام آرزوؤں کی تکمیل اپنی اولاد کی صورت میں دیکھنے کی خواہشمند ہوتے ہیں۔ میرا قد کاٹ اچھا تھا اور پھر ابو نے مجھے زمینداری میں لگانے کی بجائے اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ یہ بات میرے چچا اور تایا کو اچھی نہ لگی، کیونکہ ان کی کسی اولاد نے 4-5 جماعتوں سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور کھیتی باڑی میں لگ گئے تھے۔ زمین بھی ہماری کچھ اتنی زیادہ نہ تھی، بس اس قدر تھی کہ 3 خاندانوں کی کفالت بآسانی ہو جاتی تھی۔ بہرطور چچا اور تایا ہم سے اس بات پر خار کھانے لگے۔ یوں انہوں نے ہمیں زمین کی آمدنی میں بھی حصہ کم دینا شروع کر دیا۔ میرے ابو ایک امن پسند، شریف اور فراخ دل انسان تھے۔ انہوں نے بھائیوں سے جھگڑنا مناسب نہ سمجھا اور اسی پر شاکر رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مجھے آرمی میں کمیشن مل گیا اور میں بیس پر ٹریننگ کے لیے چلا گیا۔ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد جب میں کیپٹن کی وردی پہننے اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو لوگوں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پورے گاؤں میں نہ کسی نے اتنی تعلیم حاصل کی تھی اور نہ ہی کوئی اتنے بڑے رینک تک پہنچا تھا۔ میرے ابا کی تو حالت خوشی کے مارے دیدنی ہو رہی تھی۔ ان کا تو جیسے دیرینہ خواب پورا ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ چچا فاروق اور تایا اخلاق احمد کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی تھی، بلکہ الٹا وہ میری کامیابی پر جل بن گئے تھے۔ جھوٹے منہ سے بھی انہوں نے ہم سے خوشی کا اظہار تک نہ کیا۔ مجھے ان کی مخاصمانہ رویوں پر دکھ ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ میرے چچا اور تایا نے کن کن ہیلوں بہانوں سے میرے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابا تو بالکل ہی بیمار پڑ گئے تھے۔ وہ تو جیسے مجھے دیکھنے کی آس میں جی رہے تھے۔ ہماری ٹریننگ بہت سخت ہوتی تھی، چٹھی بھی مہینوں بعد ملتی تھی اور وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ پھر انہی دنوں ابا کا انتقال ہو گیا تو میرا اپنے چچا اور تایا بلکہ گاؤں سے ہی دل اٹھ گیا۔ میں نے یوں کیا کہ اپنے حصے کی زمینوں پر لعنت بھیجی اور اپنی والدہ اور بہن کو لے کر ہمیشہ کے لیے لاہور آ گیا۔ یہاں میری سرکاری رہائش گاہ تھی۔ اقبال گوندل المعروف بالا میرے بچپن کا دوست تھا۔ میری غیر موجودگی میں وہی میرے بوڑھے ماں باپ کے کام آیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے رابطے میں رہتا تھا۔ بیچارے کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اقبال گوندل عرف بالے کو میں ایک سچا دوست ہی کہوں گا، کیونکہ میں نے آج تک اسے ملازم کی حیثیت سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چونکہ دنیا میں کوئی نہ تھا ماں سوائے اس کے 2-4 ابن الوقت عزیز رشتہ داروں کے، اس لیے میں اسے بھی اپنے ساتھ لاہور میں لے آیا تھا۔ میں بات کر رہا تھا سیٹھ اصغر خان کی بیٹی صبا خان کی سالگرہ تھی۔ اس کا انعقاد اس وقت بڑی شان و شوکت کے ساتھ سارنگ ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ جیسا کہ مذکور ہوا، صبا میری چھوٹی بہن سلطانہ کی سہیلی تھی اور اس نے اسے فیملی سمیت اپنی سالگرہ میں شریک کرنے پر اصرار کیا تھا۔
یوں بھی میں سلطانہ کو تنہا جانے نہ دیتا، نہ ہی وہ خود ہی جاتی۔ میں نے اس وقت وردی نہیں پہنی تھی، حالانکہ سلطانہ نے تو اصرار کیا تھا کہ میں اپنی وردی میں ہی ان کے ساتھ جاؤں تاکہ فخر کے ساتھ اپنے ویر کا تعارف کرواتی، مگر ایسا میں نے دانستہ نہیں کیا تھا۔ سلطانہ نے تحفے تحائف خرید رکھے تھے جو اقبال گوندل عرف بالے نے اٹھا رکھے تھے۔ ہم سب جیپ سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھے۔ باوردی گارڈز نے احتراماً جھک کر راستہ دیا۔ ہم چکنے فرش پر چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ لان کی طرف سے آنے والی نو بنو گل بوٹیوں کی مہک نے دماغ تر و تازہ کر دیا۔ سامنے محرابی چبوترے پر ساگوان کی لکڑی کا دروازہ تھا جہاں پیس فلورا کے سنگے مرمر کے گملے رکھے تھے۔ ایک باوردی خدمت گار نے وہ بھاری بھرکم دروازہ احترام سے کھولا۔ ہم تینوں اندر داخل ہو گئے۔ موسم سرما کی وجہ سے اندر حال ہی میں تقریب اور مہمانوں کی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ درمیان میں بڑی مستطیل میز تھی، یا پھر 3-4 میزوں کو جوڑ کر اس پر بیش قیمت میز پوش چڑھا دیے گئے تھے۔ درمیان میں گنبد نما گول کیک دھرا تھا جس پر موم بتیاں نصب تھیں۔ میں نے ان کی تعداد گن کر صبا کی عمر کا تعین کیا، یعنی 18 برس۔ تقریب ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ دائیں بائیں صوفوں پر سوٹڈ بوٹڈ مرد اور جلملاتے سرسراتے لباسوں میں خواتین بیشتر قیمت جیولری کے ساتھ لدی پھدی ہاتھوں میں کلاک ٹیل کے گلاس تھامے باتوں میں مشغول تھے۔ ہائے سلطانہ! اچانک ہمارے دائیں جانب ایک کھنکتی آواز ابھری۔ یہ صبا تھی، نرم و نازک، سندر اور سجل صبا، جو ہوا کے عطر بیز جھونکے کی طرح میرے قریب سے گزر کر سلطانہ سے لپٹ گئی۔ سلطانہ نے اسے وش کیا اور پھر والدہ اور میرا تعارف کروایا۔ ہاؤ کیوٹ! آپ ہی اس کے وہ بھائی ہیں جو کیپٹن ہیں، یہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ کرتی ہے، صبا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے موتیوں کی لڑی جیسے ہموار دانتوں کی قطار کی لمحاتی جھلک ابھری۔ پھر وہ سلطانہ اور والدہ کو لے کر اپنی سہیلیوں کے جرمٹ کی طرف چلی گئی۔ اسی اثناء میں ایک درمیانے قد و قامت کا قدرے بھاری بھرکم شخص میری طرف آیا۔ میرا نام سیٹھ اصغر خان ہے، اس نے گمبھیر آواز میں مجھ سے کہا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ نائس ٹو میٹ یو، میں نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کم آن، انجوائے یور سیلف۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے دوستوں کی ٹولی سے جا ملا۔ وہ لارنس پور کی گرے سوٹ میں ملبوس تھا، اس نے جیسے خانہ پری کی تھی۔ اسی اثناء میں ایک باوردی ویٹر ٹرے ہاتھ میں لیے میری طرف بڑھا۔ میں نے کاکٹیل کی بجائے کوک کا گلاس اٹھا لیا۔ بالا بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ہیلو کیپٹن صاحب! اچانک ایک آواز پر میں نے چونک کر گردن موڑی۔ ارے ذیشان، تم یہاں؟ دوسرے ہی لمحے میں اپنے دوست کو دیکھ کر گرم جوش آواز میں بولا۔ یہ ذیشان ملک تھا۔ سیالکوٹ کے بیس کیمپ میں ٹریننگ کے دوران وہ میرے ساتھ تھا۔ رینک اگرچہ اس کا لیفٹیننٹ کا تھا، مگر ہم دونوں خوب گہرے دوست تھے۔ بہرطور ہم نے گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور بعد میں مصافحہ کیا۔ پھر میں نے ہولے سے ہنستے ہوئے کہا، اوئے، یہ کیپٹن صاحب کا حلقہ لگانا ضروری تھا؟ صرف عمران کہنا کافی نہ تھا؟ نو نیور، سینئر ایز سینئر، وہ خالص آرمی قواعد کے مطابق اٹینشن ہو کر بولا۔ یہ کیمپ نہیں ہے، یہاں ہم صرف دوست ہیں۔ میں نے مصنوعی غصے سے گور کر کہا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری اتنے بھاری بھرکم سیٹھ کی بیٹی سے کس طرح دوستی ہوئی جو اس کی سالگرہ پر چلے آئے؟ نہیں یار، میری تو دونوں باپ بیٹی سے رسمی سی بھی الیک سلیک نہیں ہے، وہ بولا۔ میں تو اپنی بہن نادرہ۔ اوہو، میں نے اس کی بات کاٹی، تو گویا تم بھی میری طرح ہو۔ پھر اس اتفاق پر ہم دونوں ہی مسکرا اٹھے۔ اس کے بعد میں نے بالے کا تعارف کروایا اور ارد گرد کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران نہ جانے کیوں میری نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار صبا کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ واقعی مجھے بہت اچھی لگی تھی، بالکل شہزادیوں جیسی معصومیت تھی، اس میں رنگ روپ بھی پھولوں سا تھا۔ اے مسٹر، ڈونٹ لک دیئر، شی از گوئنگ ٹو بی انگیجڈ سون۔ ذیشان لیفٹیننٹ نے آخر کار تاڑ لیا تھا، مگر اس کی بات پر میرے دل کو ایک گونسا لگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔